السلام علیکم دوستو۔ ابو الاشعث الاحمری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دانیال نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مجھے دفن کرے۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران میں تستر نامی شہر کو فتح کیا تو انہوں نے ایک تابوت میں حضرت دانیال علیہ السلام کو پایا۔ ان کی رگیں بالکل صحیح حالت میں تھی، ان میں خون جاری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ جو شخص دانیال کی قبر بنائے گا اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ان کے قریب سے 10,000 درہم اور ایک انگوٹھی بھی ملے ہیں۔ ضرورت مند وہاں سے قرضہ لے جاتا ہے، اگر وہ قرض واپس کر دے تو ٹھیک، ورنہ وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ ان کو غسل دے کر کفن پہنا کر دفن کر دیا جائے اور ان کی قبر پوشیدہ رکھی جائے، مال بیت المال میں جمع کرا دیا جائے اور انگوٹھی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی۔ حضرت دانیال کون تھے یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں 2500 سال پیچھے جانا ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی حکومت صدقیہ نامی بادشاہ کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ ایک نااہل اور عیاش ترین بادشاہ تھا۔ اس کا دربار خوشامدی افراد اور جھوٹے نجومیوں پر مشتمل تھا۔ بادشاہ کے ساتھ قوم بنی اسرائیل بھی ہر طرح کے گناہوں کا شکار تھی۔ انبیاء علیہم السلام جو اس قوم کی اصلاح پر مامور کیے جاتے، یہ انہیں قتل کر دیتے یا پھر زندان میں ڈال دیا کرتے۔ ایک مرتبہ مصر کے فرعون نکو نے یروشلم سے اتحاد کی خاطر اپنی ایک انتہائی خوبصورت کنیز جس کا لقب نفرینتی تھا بطور تحفہ بھیجی۔ فرعون نکو نے اس تحفے کے حصول کی خاطر ایک شرط رکھی کہ نفرینتی اپنے مشرکانہ مذہب پر قائم رہے گی، جبکہ صدقیہ کو بھی فرعین مصر کے بتوں کو سجدہ کرنا ہوگا۔ صدقیہ کی آنکھوں پر نفرینتی کے حسن کا ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ اس نے فرعون کی ہر بات مانی۔ اس دور کی سپر پاور بابل کے حکمران بخت نصر کو جب اس اتحاد کی خبر ملی تو اس نے یروشلم پر ایک بھرپور حملے کا فیصلہ کیا اور ایک بڑی فوج لے کر یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ بڑا ہی عجیب و غریب منظر تھا کہ جب بابلی فوج نے یروشلم کو چاروں اطراف سے گھیرا ہوا تھا اور یہودیوں کا نااہل بادشاہ میدان جنگ کے بیچوں بیچ ایک خیمہ لگا کر عیش و عشرت میں مشغول تھا کہ عین اسی وقت بابلی فوجوں نے شہر پر حملہ کر دیا۔ جو راستے میں آیا اسے قتل کر دیا گیا، جو باقی بچے انہیں قید کر لیا۔ پھر بخت نصر نے خود یہودیوں کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی تباہ کروا دیا۔ یروشلم کو کھنڈر بنانے کے بعد وہ تمام یہودیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا اپنے شہر بابل لے گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے جو اس وقت نوجوان تھے۔ اب یہ یہودی بابل نامی اس شہر میں قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ ایک مرتبہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تواتر کے ساتھ ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کی خاطر بخت نصر نے ملک کے تمام نجومیوں اور جادوگروں کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ پہلے وہ بادشاہ کا خواب بیان کریں اور پھر اس کی تعبیر بھی بتائیں، اور اگر یہ ایسا نہ کر سکے تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب تو یہ جادوگر بہت سٹ پٹائے۔ جادوگروں نے بہت فریادیں کی لیکن بخت نصر نہ مانا اور جادوگروں کی موت کے لیے ایک تاریخ مقرر کر دی۔ اس مہلت کے آخری دن کے جب سرکاری اہلکار شہر کے تمام جادوگروں اور نجومیوں کی فہرست مرتب کر رہے تھے، اسی روز حضرت دانیال علیہ السلام جو دریائے فرات کے کنارے یہودیوں کی بستی میں رہا کرتے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں بادشاہ کا خواب اور اس کی تعبیر دونوں بیان کر سکتا ہوں۔ شاہی سپاہی یہ سن کر حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے دربار میں لے گئے۔ ایک بڑا مجمع یہ تماشا دیکھنے کی خاطر وہاں موجود تھا۔
بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنا خواب اور اس کی تعبیر سنانے کا حکم دیا۔ دانیال علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، آپ نے دیکھا کہ زمین کے وسط میں ایک بہت اونچا درخت ہے۔ آپ ابھی اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے کہا، اس درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراش دو اور اس کے پتے جھاڑ دو، اس کے پھل بکھیر دو، تاکہ سب جان لیں کہ حق تعالیٰ ہی تمام عالمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، بخت نصر کے چہرے کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی تمام وزراء و اشرافیہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب بخت نصر نے کہا، اے عبرانیوں کے نبی، تو نے جو کچھ کہا حرف بحرف سچ کہا، اب اس کی تعبیر بھی بیان کر۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر دراصل حق تعالیٰ کی طرف سے ایک انتباہ ہے۔ خواب میں موجود درخت سے مراد دراصل آپ خود ہیں۔ جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں، اس طرح آپ کی سلطنت بھی مٹ جائے گی۔ بخت نصر نے دریافت کیا کہ میرے لیے کوئی نصیحت، جس پر دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی خطاؤں کو صداقت اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم سے دور کیجیے۔ یہ سن کر بخت نصر نے دربار میں اعلان کیا کہ ہر خاص و عام کو مطلع کر دیا جائے کہ عبرانیوں کے اس فرد میں مقدس روح کام کر رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی راز نہیں، اس کا معبود تمام معبودوں کا معبود ہے۔ اس دانش مند کی تعظیم و تکریم سب پر فرض ہے۔ پھر بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قیمتی تحائف سے نوازا اور اپنے مشیر خاص کے عہدے سے سرفراز کیا۔ جلد ہی اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور بخت نصر مر گیا۔ بخت نصر کے بعد اس کے جانشین نہایت نااہل ثابت ہوئے اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بابل کے دربار سے الگ کر دیا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب ایک پراسرار ہاتھ نے شاہی محل کی دیوار پر منے تکیل و فرسین لکھ دیا اور اس کی تعبیر کے لیے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر دربار میں بلایا گیا۔ اس واقعے کی تفصیلات آپ ہماری ویڈیو ذوالقرنین کون تھے نامی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ جلد ہی ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بابل کو فتح کر لیا اور یہودیوں کو بابل سے آزادی دلوائی۔ حضرت دانیال سے متعلق ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب بادشاہ وقت دارا اول نے انہیں اپنا وزیر اعظم بنانا چاہا تو دیگر وزراء و امراء نے حسد کا شکار ہو کر بادشاہ کو آپ کے خلاف ورغلا دیا کہ دانیال ہمارے مذہب کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، جس پر بادشاہ نے انہیں ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں شیروں کا بسیرا تھا، لیکن اللہ پاک کے حکم سے شیروں نے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی، جس سے بادشاہ وقت یعنی دارا بھی آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ ایران کے شہر شوش میں آج بھی موجود ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔